السلام علیکم. ہیلو. ہلو جناب. جی سر، علی عارف صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. کیا باقی مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اس میں گرامی آپ کا بھائی؟ جی میرا نام محمد وقار ہے. محمد وقار صاحب کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں پاکستان سے، پاکستان راول پنڈی. راول پنڈی سے کال کیا بھائی. فون ایک جگہ پہ رکھ دینا، فون کے ساتھ نہ کھیلا کریں. وہ اچھا آپ اسی طرح آئیں گے کہ فون نہیں ہل رہا ہو. فون اگر ہل رہا ہے تو آپ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہاں ہاں، فون کے ساتھ نہ کھیلو. فون کو کسی میز پہ، کسی کتاب پہ، کسی طاق پہ رکھ دیں، پھر بات کریں. اور میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے آپریٹر سے، ایسے لوگوں کو نہ ملایا کریں جن کا فون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پلیز ان لوگوں کو نہ ملایا کریں، ان کو زوم سے آؤٹ کر دیں ایسے لوگوں کو. جی سر محمد وقار صاحب، کس موضوع پہ؟ فون رکھ دینا پلیز ایک جگہ پہ. سر کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے. فون ایک جگہ رکھ دیں، فون کے ساتھ نہ کھیلیں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی. اب ٹھیک ہے. اب صحیح ہے. بولیں، کیا بولنا چاہتے ہیں محمد وقار صاحب؟ جی سر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اہل تشیع حضرات جو ہے نا، یہ جو کوما زنی کرتے ہیں یا زنجیر زنی کرتے ہیں یا سینہ کوبی کرتے ہیں، یہ میرے محرم کے تقاریر ہے نا میرا بھائی صاحب. پلیز محرم کا جو تقاریر ہیں اس میں نے اس موضوع پہ کافی بات کی ہے. اس کے تقریریں کی ہیں، اس کے جوابیں دیے ہیں. تو میرے 2-3 سال سے جو اردو کے پروگرام ہیں اس میں آپ جائیں محرم سے پہلے، اس میں آپ وہاں پہ پورا عزاداری پہ سیریز ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں بہت آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو بھی اگر آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، اہل سنت. اور اگر سنت کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے محبت کرو. اگر تمہیں پتا ہوتا کہ اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سر سے، ان کی بہوؤں کے سر سے چادریں اٹھائی ہیں اور ان کے بچوں کو انہی بیٹیوں کے سامنے زندہ ذبح کیا ہے اس امت نے، تو آپ بھی اگر اس نبی سے محبت ہوتی تو آپ بھی پیٹتے، آپ بھی سینے زنی کرتے، آپ بھی سر پہ مارتے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس وقت آپ بھی مارتے نا. پتہ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، عزاداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا امتحان ہے. سنو محمد وقار، خاموش ایک منٹ، خاموش ایک منٹ. صحابہ نے کیا بھائی، جن لوگوں نے، صحابہ ہی نے کیا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، اور کس نے کیا؟ ان کے بچوں کو، ان کے بیٹیوں کے سامنے، ان ماؤں کے سامنے زندہ ذبح کیا. اب تم کہتے ہو شیعہ سر پہ نہ پیٹے تو کیا کریں بھائی؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو نا، وہ اس طرح سوال نہیں کرتا کہ ہم بلا وجہ تو نہیں کرتے. ہم بلا وجہ کرتے ہیں بھائی، سر پیٹتے ہیں بلا وجہ، سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اور بلا وجہ کرتے ہیں. یا کوئی وجہ ہے؟ وجہ کا تو ذکر کرو نا. داڑھی اتنی رکھی، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ سوال یہ کرتے ہو؟ ہاں، تمہارے اگر کسی بیٹے کو کے سر ذبح کیا تم کیا کرو گے؟ تم اپنے تمہاری بیوی کے سامنے اگر تیرے چھوٹے بچے کا سر ذبح کیا جائے تم کیا کرو گے؟ بے غیرت ہو تم، خود کیا کرو گے مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا؟ پھر تم شیعوں پہ آ کے اعتراض کرتے ہو. شرم مارو، شرم کرو، ڈوب مرو. تم میں ایمان ہے، تم میں اسلام ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، ان کے اہل خانہ سے محبت کرتے ہو، انہی قاتلین کو تم اپنا خلیفہ سمجھتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو، ان کو رضی اللہ کہتے ہو، اور پھر شیعوں پہ آپ تنقید کرتے ہو کہ تم روتے کیوں، تم عزاداری کیوں کرتے ہو. بہرحال محمد وقار صاحب ہمیں غصہ دلائے نا. ایسے سوالوں کا جواب آپ سے زیادہ، مزید اس سے زیادہ اس ہفتے گفتگو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سوال ہی ایسا کیا، سوال ہی ایسا کیا ہے آپ نے کہ اس سے زیادہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوگی. تمہیں اگر آل محمد علیہ السلام سے محبت ہوتی تو تم ان کے لیے تم بھی عزاداری کرتے. تم بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو تم ان کے لخت جگر کے لیے، لختہائے جگر کے لیے تم کیا کرتے؟ عزاداری کرتے. نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے ان کو. اس کو ہم الٹا آ کے شیعوں پہ کیا کرتے ہیں، الٹا کیا طریقہ انہوں نے شروع کیا کہ روز عاشور انہوں نے شادی کرنی ہے، روز عاشور کو انہوں نے برکت کا دن قرار دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ دن جو مصیبت ہے آل محمد علیہ السلام پر، جو مصیبت کسی نبی پہ نازل نہیں ہوئی، کسی بھی نبی کے آل خانہ پہ نازل نہیں ہوئی،
وہ محمد وعلی محمد پہ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، وہ اس دن کو روز برکت رکھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا تم کیوں نام رکھتے ہو اپنا اہل سنت؟ بھائی تم سے تو کیا عرض کریں، یہود نصارہ جو ہیں اس دن روز عاشور کو روز برکت قرار نہیں دیتے، تم قرار دیتے ہو.